الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الحرمین والقبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فیروغ گل ازاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم صدا ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محبت نلمو مٹھگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دی طیبہ ذات پاک واسطے خاص ہے۔ خطبہ جمعہ دا عنوان ہے حسد کی تباہ کاریاں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس منبر پہ پہلی دفعہ میرا خیال بیان ہو رہی ہے۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں تمہیدی باتوں کرن لگیا نا
یہ ایڈیاں اہم نے، اگر تسی توجہ کر لی تو ساری گل سمجھ آ جائے، کیونکہ بڑی قیمتی باتاں میں بعض عقلی دلائل نے بعض نقلی دلائل نے۔ 3 قانون فطرت، 3 قانون فطرت میں جناب کے سامنے عرض کرنے لگے۔ اگر ممکن ہو جائے تو 2-4 ٹیوباں جلا دو۔ جیڑی فصل زمین وائی نو خالی چھڑ دے ہے نا، کوئی شے گڈیے نہ، پہلا قانون فطرت ہے، غور کرنا بات شروع ہو گئی۔ ہن ٹھیک ہے نا؟ اے پیارا منظر ہے، تھوڑے چہرے میں نظر آنے چاہیے، کیونکہ میں تسی پیارے بڑے لگ دے جے۔ الحمدللہ، اللہ پیارے میں رکھے۔ آمین ہولی جی، کیا یہ کہتے قبول نہ ہو جائے تھوڑی۔ قانون فطرت 3 نے پہلے نمبر تے اے آ کہ جڑی وائی نو گڈیے نا خالی چھڑ دے یہ نا حاجی رحمت صاحب، اللہ اتھے پھر کاس، فضول بوٹیاں، فضول اک اٹ سٹ انہاں نال اللہ پر چھڑ دے۔ ایویں گل ہے، جڑی وائی نو نہ گڈیے اتھے بوٹیاں ہی اگڑ دیاں نے، او کہ کوئی کام دی شے اگڑ دی، ان دی وجہ کی ہے کیونکہ وہ خالی زمین ہے۔ سمجھ اندر یہ گل آئی، جڑے دماغ تے سوچ اندر اچھی فکر، اچھی سوچ، اچھے خیالات نہ ڈالے جائیں، اتھے پھر قدرت ایسی چیز پر دیں دیئے، کینہ، بغض، حسد، دشمنی، وٹ، عداوت، وہ پھر اس دماغ دا مسکن ہمیشہ لی رہائش گاہ بن جاتی۔ اگر دماغ نو فریش رکھنے تو پھر اللہ نال تعلق قائم کرنا پہ۔ ایک قانون فطرت ہے، جڑی وائی نہ گڑیے اتھے گھاس بھوس اگر جانا۔ دوسرا قانون فطرت، جندے کل جو ہوئے گا وہی ونڈے گا۔ بعض بندے خوش مزاج ہوندے نے، وہ ہمیشہ خوشی دی گل کر، غم زدہ بندہ غم ہی سنائے، خوش بندہ خوشیاں ہی ونڈے، نکتہ چینی کرنا لا ہمیشہ کیڑے ہی کڑے گا، مزاج بن جاندے۔ پر امن بندہ سکون دی گل کرے گا، ٹھنڈی گل ہی کرے گا، عالم علم ونڈے گا، اور دیندار دین ونڈے گا۔ خوف زدہ بندہ اگلیاں نو بھی ڈرائے گا، نو 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 ہی نہ کری نہیں تو میرے طرح روڈ ڈب ڈب مر جائے گا۔ مایوس بندہ مایوسی پھیلائے۔ ایک قانون فطرت، جیسا مائنڈ ویسا پھل۔ اللہ کہندے جو سوچو گے نا، جو گمان کرو گے میں وہی کر دیا۔ ایسے بندے کو بزنس نہیں ہوندے، انج بیٹھے ہوندے نے صوفیاں دے چوڑے ہو کے ماشاءاللہ پتہ نہیں کی کچھ نہیں۔ یادیہ دی تقسیم ہے، یہ دوجہ قانون فطرت ہے۔ بات سمجھ آگئی، جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی کچھ ہی بولے۔ اور پیاریا سادے لفظاں اللہ نے میرا شرح صدر کیتا، میرے ایک جملہ اس گل جو یاد آگیا، میں اپنے موضوع نہیں لکھ کے لے آیا۔ سنو کی گل ہے، مٹھی زبان والے دیاں مرچاں بھی لوکی خرید لیندہ ہے، تے کوڑی جیب والے دا مربع بھی نہیں جے ویکھدا۔ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی تب جب آپ سستی اتاریں گے۔ جس کی زبان میں مٹھاس ہوگی اس کی مرچیں بھی اچھی دام پہ بک جائیں گی۔ جس کی زبان کی کڑتن گندی ہوگی ان دا مربع بھی نہیں بکنا، جو وہ بھی لے کے بیٹھا رہے گا تو مکھیاں یہاں کچھ حاصل ہونا۔ ایک قانون فطرت۔ آؤ ہم تیسرا قانون میں بیان کرا اور تسی اس بات تو لطف اندوز ہو اور گل نو سمجھی۔ کھانا ہضم نہ ہوئے تو بد ہضمی ہو جائے، تو جدو بد ہضمی ہوئے تو پھر بیماریاں لگ جاندیاں نے، بیماریاں ایویں گل لینا، پھر بیماریاں لگ، گیس ہو جائیں، قبض ہو جائے۔ ایویں جب مال ہضم نہ ہوئے تو پھر ریاکاری بندے چاہ جائے، تکبر آ جائے۔ سونیا اقتدار طاقت عہدہ ہضم نہ ہوئے تو پھر ظلم جنم لینا ہے، یاد رکھنا۔ وہ چاہے کوئی چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، کوئی جو بھی عہدے کا مالک ہو، جو بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹا عہدہ ہضم نہ ہوئے، عہدہ ہضم نہ ہوئے تو پھر بوئے تو بیٹھا چپڑا سی بھی ڈی سی عہدہ پارا ہو جاندہ ہے۔ جے گل ہضم نہ ہوئے تو پھر چگلیاں جنم لیندیاں نہیں۔
جے تعریف ہضم نہ ہوئے تو پھر تکبر جنم لینا ہے، جے صلح وچ دیر کر دیئے تو پھر دشمنیاں جنم لیندیاں ہیں۔ یہ بڑی بڑی لمبی بات ہے جو میں آپ کو مختصر شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ جے کسی دا مقام ہضم نہ ہوئے تو پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ تے نالے اللہ کی رضا تے سونے راضی رہنا چاہیے، اللہ جو کچھ دے وے دی رضا تے ہمیشہ راضی رہو۔ چونکہ چناکے ارلم پرلم کہن دی کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ نے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، جس حال سے اللہ نے رکھے ہے ٹھیک ہے۔ جب دودھ پین نال موٹا ہوندا تے بلی تو پھر پلوان ہوندی، جب ورزش کرن نال جسم سمارٹ ہوندا تے ہاتھی تو پھر سمارٹ تو کوئی نہ ہوندا، پھر کائنات ہوندا۔ اگر تیرن دے نال جسم انسان دا بریک ہوئے تو پھر شارک مچھلی بالکل سمارٹ ہوندی۔ اگر زیادہ کھان پین نال قوت آندی تو پھر گاں تو وڈا دلیر کو نہیں سی ہونا، بہادر کوئی نہیں سی ہونا۔ اگر چلاکیاں تے گل موکدی ہوندی تو باندر تو زیادہ کوئی چلاک نہیں، یہ پٹواری لگے ہوندی۔ اگر اچھے قداں تے گل موکدی ہوندی تو اٹھ تحصیلدار ہونے سی، اچھیاں تونا کر کے جے عزت ملدی ہوندی تے ذرافے نمبردار بن جانے سی۔ اگر نیریاں بانگا دین تے گل مکدی تے ککڑ امام بن جانے سی۔ اگر خوبصورتی پہ بات ختم ہوتی تو مور حکمران ہوتا۔ اگر کاں کرن نال زیادہ جناب کچھ حاصل ہوندا تے کاں وکیل بن جانے سی۔ اگر زیادہ بولیاں بولنے سے کامیابی ملتی تو طوطا وکیل ہوتا۔ اب آپ کو میں اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ مور نو اندیاں خوبصورتیاں نے پنجریاں چ بند کروا چھوڑیا، توتے نو اندیاں بولیاں نے ہر گھر دا قیدی بنا چھوڑیا، اور شیر نو اندی بہادری نے پنجریاں دے وچ بند کروا دیتا، اور بندر نو اندیاں زیادہ چلاکیاں نے پھسا دیتا چڑیا کر دے قید خانیاں دے اندر، سپ نو اندی زیادہ زہر نے انہوں جناب چڑیا کر دے شیشیاں چ بند کروا چھوڑیا، مکھی نو زیادہ مٹھا ہون دی وجہ تو جناب مر گئی، ذلیل ہو گئی۔ اور سونیا جنہ کوئی ہوشیار ہوئے گا، جنہ کوئی شیار ہوئے گا، انہی کو جناب لوگاں دا مسکن بن جائے گا۔ اگر چلاکیاں تے گل مکدی ہوندی نا تے بندر ڈگ ڈگی تے نہ نچ دے ہوندے، ڈگ ڈگی تے دیاں چلاکیاں نو پھڑ کے نچوا چھوڑیا۔ میرے بھائی اگر حاسد انسان حسد کر کے عزت پاتا تو اس کو کائنات سے اس سے بڑا کوئی عزت دار نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی چلاکیوں کی وجہ سے ٹکٹوں پہ بکنے لگ گئے، لوگوں کی زیارت کا مسکن بن گئے، اور حاسد بندہ حسد کر کر کے آدھے عملہ نو تباہ کر کے اللہ دی عدالت دا مجرم بن گئے۔ لبدہ کچھ نہیں کسی نال ساڑ کیتے ہیں، کچھ نہیں لبدہ۔ میں کل مطالعہ کر رہے ہیں، میں نے گل بڑی کمال دی، امام حسن بصری سب کو رحمت اللہ، سب بولو نا، انہوں نے میں کال پڑھیا، انہوں نے کمال گل کر چھوڑی، میں پڑھ کے تے ہسی جاواں بیٹھ سنو کی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرما دینے، ما رأیت ظالما اشبہ لمظلوم من الحاسد، اشبہ لمظلوم من الحاسد، دنیا حاسد بندہ کائنات دا سب تو وڈا ظالم ہے، تے او ظالم ہے جن دا چہرہ مظلومہ رنگ ہے۔ اللہ اکبر، حاسد او ظالم ہے جن دا منہ مومنہ رنگ ہے، کیونکہ انہیں سوڑ دیا پوچھ دیا ہی رہنا ہے تے منہ تے جناب سلوٹائیں پہی جانیاں نے، اینج کیوں آئیں کیوں؟ یہ وہ ظالم ہے جس کا چہرہ مظلوموں والا۔ عزیز بھائیو، میں تے ٹبی مار کے ارک کڑے آجے، جڑے بندے نے آدھے عمل، آدھیاں نیکیاں، آدھی تہجد، آدھے اعمال تباہ تے برباد کرنے نے نا، وہ دل وچ حسد کسے دے بارے شروع کر دے، جڑے دل چکینہ عداوت آدھے، اینو کیوں عزت مل گئی؟ وہ تباہ ہو گئے، ان دے پلے ککھ نہیں رہا۔ آؤ ہونا پہ گل قرآن تو پوچھیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا نا، بنایا، بابا جی دا بہت پیار ہے، کتنی دیر تک ہن فرشتے لنگن بھی اللہ کی بنایا جائے، اللہ نے آتی سے بنا چھوڑی۔ اللہ نے پھر اپنی روح ڈالی، پہلا سپارہ
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر کہیے سبحان اللہ. اللہ نے حضرت آدم نو بنایا، اپنی روح ڈالی تے فرشتیاں نو کیا او میرے فرشتے ہو فسجدو سجدہ کرو آدم نو تعظیمی. سارے فرشتے چوک گئے سجدے دے اندر الا ابلیس، سوائے ابلیس دے شیطان دے. ہن ایتھے گل میں دسنا چاہنا دلاں دے حال تے اللہ نو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن اللہ مینوں تینوں سمجھانا چاہندے نے، رب ونڈ کڈنا چاہندا ہے. اللہ پاک نے کی طریقہ استعمال فرمایا فسجدو سجدہ کرو، سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا. پیارے ایک گل یاد رکھیں، ابلیس حقیقت دے اندر اے شیطان جن سی، کیونکہ اللہ نے اجے زمین دا نظام اے انسانہ دی مخلوقات اجے تک کوئی نہیں سی زمین تے آباد ہوئی، تے اللہ کریم نے مسلمانہ انسانہ تو پہلے جن آباد سی، زمین تے جن ریا کر دے سی، تے ان جنہ دے اندر سب تو زیادہ عبادت گزار اے ابلیس سی. کوئی ایسی جگہ نہیں جیتے انہیں سجدہ نہیں اللہ پاک نو کیتا. اللہ دا قرآن کہندہ ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے نے سجدہ کیتا تے اے آکڑ کے کھلو گیا. اللہ نے کہا ہاں بھئی تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ جی میرا تیرے کلو دل کردہ پوچھندہ، تو انو تے دلان دے راز دا پتہ ہے، پھر تسی کیوں پوچھ رہے جے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آواز آئی مینو تے پتہ ہے، میں تو آڈے لئی آسانیاں کرنا چاہنا وہاں، جڑا گندہ پانڈا ہوئے انہا چدود کدے نہیں جمے. اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ما منعک ان تسجد اذا امرتک، تینوں کیڑی چیز نے سجدے تو روک لے آئے؟ ایک کہنے لگے انا خیر منہ، میں ایدے نالو چنگاوا، میں ایدے تو بہتر ہاں. کیویں بہتر ہو؟ اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر تاواں، میں آگ دا بنیا تے آدم مٹی دا بنے ہیں. لہذا ہن دلیل دے رہے شیطان میں تاں سجدہ نہیں کیتا، آگ بال دیئے تے پامبڑ تاں جاندہ ہے، مٹی اچھالیے تے مٹی اتوں. پہلے نمبر تے اندی دلیل غلط سی. سنو کیویں پہلے دور اندر کہیں نو کرنٹ لگ جاندہ تے وڈیرے کی کر دے سی؟ مٹی جو نپ دے ہی نا بندے نو، تے مٹی اللہ ہوئی کہ آگ اللہ ہوئی؟ آگ لگی ہوئی مٹی سٹی ہے آگ بہندی ہے نا پامڑ کھلوندہ ہے مٹھا پہندہ ہے. پتہ لگے مٹی آلہ ہے آگ آلہ نہیں. ایدی دلیل پہلے نمبر تے غلط سی. کہندہ انا خیر منہ، میں ایدی تو چنگا ماں. بس انہی گل کرم دی دیر سی. ایتھے میں جمعہ پڑھاواں مثال دے طور تے، یا کاری صاحب قرآن پڑھان، کاری آصف شاہین صاحب نماز پڑھان، کوئی بندہ کہہ دے نہیں جی چاس نہیں آئی یا کوئی مزہ نہیں آیا، یقین کرو بندے دا دل ٹوٹ دے کہ نہیں ٹوٹ دے. یا کوئی بندہ کوئی کام کرے تے نہیں آ رہے میں نہیں سی، بندہ محنت کر اسلام 360 اپلیکیشن جدو میرا قرآن پاک ریکارڈ ہویا نا تے او مینوں دے آنر کہن لگے ہی کراچی بیٹھے سے اتھے ریکارڈنگ سی، رمضان دا مہینہ سی، ایک ہوٹل تے افطاری دا پروگرام، افطاری کر کہنے لگے میں 5 سال تک محنت کی تھی تے 5 سالہ جب میں کالم دین کو گیا میں مولوی نے کہ مولانا اب ایکھو میں کیسی اپلیکیشن تیار کی تھی یہ دے اندر بہت کچھ میں انج کی تینج کرو گے. کہندہ انہیں میری گل ہی نہیں سنی. میں نے ایڈا دکھ لگ گیا یار میں 5 سال لائے نے بندے نے میں نے 5 منٹ بھی نہیں دیتے. پتہ لگے جدو کوئی بندہ اچھا کام کرے تے بندے نو دکھ لگ رہا ہے. اللہ کریم کہہ رہے ہیں ان تسجد اذا امرتک، آدم نو میں بنایا
ओदा नक फबाया, ओदे होंठ फबाए, ओदा चेहरा बनाया, ओदे जनाब नैन बनाए, अखियां बनाया, नक्श बनाए, खूबसूरत मैं बंदा बनाया। ते ए बेईमान आकड़ के खलो गया, कहंदा मैं सजदा नहीं करदा। अल्लाह कहंदे ने मेरे फरिश्ते चेक करो, आज वो नमाज़ां दा पाबंद, आज वो सारी जिंदगी जिक्र ते तस्बीह ते मनके ते मनका चलान वाला, इहदे अंदर दा गंद बाहर आया जे, इहदे अंदर दी अग बाहर वेखो किवें आई। मैं किया सजदा कर, कहंदा मैं नहीं करदा। इहदे अंदर दी गंदगी किवें एक मिनट तो पहले बाहर आई है, जेड़ा कई मुद्दतां तू अंदर हसद चुकी फिरदा सी। मैं किया सजदा कर, इन्हें मेरी गल दा इनकार कर छोड़िया है। इधर वेख लो, कुरान पाक दे अंदर मौजूद है। अल्लाह करीम ने फिर इहदे नाल बहस नहीं की, अल्लाह करीम ने फिर इहनूं कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह पाक ने शैतान नूं अगों कोई गल नहीं की। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, मेरे वीर तवज्जो नाल गल सुनदे जाना। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ शैताना क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जल्दी कर मेरी जन्नत विचों निकल जा, जल्दी कर इथों निकल जा, तू जनाब रजीम है, तू मरदूद है, तू गंदा है, तू गंदा पांडा है। तेरिया नमाज़ां अज तू बाद ज़ाया, तेरी जनाब तस्बीहां अज तू बाद ज़ाया, तेरिया तहज्जुदां अज तू बाद ज़ाया, तेरिया सारिया नेकियां अज तू बाद ज़ाया। तेरी मुद्दतां दी इबादत बिल्कुल रद्दी दी टोकरी अंदर गईयां। निकल जा मेरे दरबार विचों, तू मेरे हुक्म दी नाफरमानी कीती है। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, तेरे ते क़यामत तक लानतां ने। अल्लाह दा कुरान कह आए, व इन्ना अलैका लअनती, पहले अल्लाह ने जमा दा सीगा बोलिया है, तेरे ते पूरी कायनात दियां लानतां, फरिश्तियां दियां लानतां, नेक मोमिनां दियां लानतां, ईमान वालियां दियां लानतां, नबियां दियां लानतां, सहाबा दियां लानतां, वलियां दियां लानतां, औलिया अल्लाह दियां लानतां तेरे ते। फिर अल्लाह कह रहे ने, व इन्ना अलैका लानती, ते फिर मैं रब दी लानत तेरे ते डायरेक्ट। निकल जा मेरे दरबार विचों। ओए प्यारे हो, जमीन ते पहला गुनाह जड़ा होया जे, वो हसद होया है, वो हसद होया है। इस तो बाद जमीन ते पहला जुर्म जड़ा होया है, वो भी हसद दी बिना ते होया है। इनू साडे दादा जान नाल हजरत आदम नाल हसद सी। फिर अल्लाह ने कहा मेरी जन्नत अंदरों निकल जा, रब ने जन्नत अंदरों कढ़ दिता ते निकलिया जांदा है। आकड़ के कहंदा है, लै फिर अल्लाह मियां मैं चले आई, क़यामत तक तू मैनू मोहलत दे, मैं तेरी जिन्नी भी आदम दी नस्ल चो औलाद पैदा होएगी, इन्हां सारियां नू मैं गुमराह करांगा, मैं इन्हां नू गुमराह करांगा। अल्लाह कहंदी ने, जा बदबख्ता, तू गुमराह करदा फिरी, तू गुनाहां दा बाजार लगा दी, ते फिर मैनू रब किन्ने कहना है जे मैं माफिया दी सेल ना लाई, मैं माफिया दे जनाब बाजार ना सजा दिते। आवाज आ रही है, अल्लाह कहती नहीं, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। ऐ इन्ना शैताना, मैं तेरिया मेहनतां नू जाया करांगा, जे तू गुनाहां ते लाएगा, क़यामत तक मैं माफिया दे दरवाजे खोल देंगा। अल्लाह अल्लाह, मैं तेरिया मेहनतां नू मैं रब जाया करांगा। तू एक बंदे ते 100 साल मेहनत करेगा, ओनू गुनाहां ते लगाएगा, मैं तेरी 100 साल दी मेहनत नू जाया किवें करांगा। तू 100 साल दा गुनाहगार बंदा होए, 100 बंदियां दा कातल ही क्यों ना होए, जदों मेरे दर ते आएगा एवें जनाब अल्लाह अल्लाह क़याम अंदर खलोएगा, अखियां गिलियां करेगा ते बुलियां ढिलियां करेगा। मैनू आदी किबरियाई दी कसम है, मैनू आदे जलाल दी कसम है, मैं तेरी 100 साल दी मेहनत ते पानी फेर के आदे बंदे दे गुनाहां नू माफ कर छड्डांगा। तू कर ले मेहनत, ला टिल जड़ा लाना, ते फिर अल्लाह करीम माफ करदा कि नहीं आदे बंदियां नू?
کردا ہے نا شیطان نے کیا اتھوے نکلیا جنت چوں نکل گیا اصل نا مفسرین نے لکھا انہوں ایک مان سی مان پتہ کہ دا سی استغفر اللہ مان سی تسبیح گیڑن دا نمازاں پڑھن دا اللہ اللہ کرن دا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہاں میں جدو کہنا کہ میں سجدہ نہیں کرنا اللہ کہنا تو کون نے میری نافرمانی کرنا پھر اللہ نے اس بدبخت نو ذلیل کیتا معافیاں دے دروازے کھول چھڑے نہیں آئی ذرا توجہ نال گل سن دے آنا مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے آپا بھی اللہ کو معافی منگیے کہ تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجو اتھی دھو لین دے تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے ہے اے ٹھیک تیرے بوئے وچ مولا سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں پھبے میرا سجدہ نہیں فضل و چڑکیواں اے مدہ سدہ ہو لین دے تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے اوگنہار گناہگار پاپی آیا لکھا جھکا مار کے سارے پاسے چھڑ تیری تیری دار دار کے ہن ردی نہ دھڑکاری اوے لاگے ہو لین دے تیرے بوئے وچ پیکے اللہ رو لین دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیا دیوانیاں گرہ دل لگا کے بات سن گیا نا اللہ دا قرآن اللہ جنت اندروں نکل گیا انہیں حضرت آدم علیہ السلام نہن ورگلانا شروع کر دیتا اللہ نے کہا اے میرے آدم اے درخت نیڑے نہیں ہو جانا الغرض انہیں حضرت آدم ساڑھے ابا جانو پسا لیا جدو دانا کھدا جنت دا لباس اتر گیا حضرت آدم زمین تے آگئے پھر 40 سال تک ماں کتے روندی پھرے تو ساڑھا ابا کتے روندا پھرے مسلمانوں اللہ نے پھر دعا بھی حضرت آدم نو آپ سکھائیے توبہ دے کلمات آپ سکھائیے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پتہ لگیا اے شیطان اس دن تو لگ کے تے آج تک جو کچھ بھی کیتی جا رہا ہے سارا حسد اندر سارا کچھ حسد کیتی جا رہا ہے جو کچھ ظلم زیادتیاں پہلا موڈے نے حسد تو بنے ساڑھے باپ نہ حسد کیتا پھر انہیں دانا کھلایا اللہ نے دنیا تے بھیجیا جنت سے نکالے ایتھو نکلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی ہننا جناب آدم علیہ السلام اجے دنیا کائنات دا نظام شروع ہویا سی انسان اجے کوئی ہے نہیں سنے زیادہ گنتی دے بندے ہی نوی دنیا دا اللہ نے آغاز کیتا تے میرے ویر اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جناب آدم دے دو بیٹے ایک دا نام حابیل تے دوجے دا نام قابیل حابیل نکائے قابیل واقعہ سارے سنے ہیں لیکن ہی لینے صرف چسکے دیا تک سننے گل نو سمجھنے والی گل اوکھی ہے ان گل ذرا غور نہ سنے آئے دو بیٹے ایک دا نام حابیل تے دوجے دا نام قابیل اے جڑا حابیل ہے اے چھوٹا تے قابیل وڈا اللہ نے کیا قربانی کرو قربانی کی تھی تے جڑا حابیل ہے انہیں قربانی کی تھی چنگا سونا دنبا جناب جانور ذبح کیتا اللہ دے نبی دی دعا جے مسلمانہ نہیں تے روزی تھے مسئلے کھڑے ہوندے پھرن اللہ پہلے قربانیاں دی قبولیت دی شرطے سی جانور ذبح کیتا ہے کسے پہاڑ تے رکھ دے ہو اللہ آسمان تو بجلی آن دی ہے انہوں جلا کے چلی جان دی ہے یا اٹھا کے لے جان دی ہے تے جی دی جلا جائے یا اٹھا لی جائے او دی قربانی قبول ہو گئی تے جی دی پئی رہی ہو دی قبول نہ ہوئی انہ دو اپراوہ نے قربانی
قربانی کی تھی مسلمانہ قربانی دا گوشت رکھ دیتا پہاڑ تے آسمان تو بجلی آئی تے گوشت جلا تے چلی گئی نکے پرا حابیل دا تے وڈے دے نو کچھ بھی نہیں کیا وہ پئی رہی وہ نکے دی قربانی قبول ہو ان اللہ دا قرآن کہندہ 6واں پارہ سورۃ المائدہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ قبول ہو گئی دوجے دی قربانی تے ہن وڈا کہن لگیا نکے نو میں تینوں قتل کرنا ہے کی کرنا ہے کیوں قتل کرنا ہے حسد آ گیا بس اندی قبول کیوں ہو گیا پرا دی دکان چلے پرا ہی تویر چھوکی جاندہ ہے پرا ہی جادو کرائی جاندہ ہے تے کوئی پرا ماڑا ہے تو دوجہ ہوں دے کول بہندہ ہی کہ ادارے ہی نہ مانگ لے اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ مسلمانہ دوجے دی قبول ہو گئی تے پہلا جڑا وڈا انہیں ٹینشن بن گئی تے کہنے لگے قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین ہن میں تینوں قتل کرانگا تے نکاح کہنے لگے کہندہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لیقتلک تو میں نو قتل کریں گا پر میں تینوں قتل نہیں کرنا میں تینوں دو کچھ بھی نہیں کہنا کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں یادی اللہ تو ڈرنا وہاں میں تی اللہ دا خوف کرنا وہاں مسلمانہ ہاں فطوعت لہو نفسہو قتل اخیگی فقتلہو فاصبح من الخاسرین جدو تو میں نو قتل کریں گا میں مرت جاواں گا لیکن میں آدھا دفاع کرانگا پر تینوں قتل نہیں کرانگا جان بچانا تے ضروری ہے میں آدھا دفاع کرانگا پراوا میں تیرے کو ہاتھ نہیں چکنا تو میرا وڈا پرا ہے تے وڈے دا کردار کی میں تیرے کو ہاتھ نہیں چکنا انہیں جناب چھوڑا پکڑیا تے اپنے چھوٹے بھائی حابیل نو وار کرن لگ پیا مفسرین نے لکھیا ہے چھوڑے مار کے زخمی کر کے پرا ڈگ پیا ایک پتھر تے سر رکھ کے تو رکھ کے پتھر ماریا تے سر پھیچڑیا اے گل دے بدلے کے دی قربانی کیوں قبول ہو گئی غور کرو توجہ میرے آنے یہ دی قربانی کیوں قبول ہوئی پرا دا سر کچل چھوڑے آئے تے جدو پرا نے پرانو مار لیا تے ہون رومن لگ پیا اب کیا پشتائیں چکی پھر دے ویرے دی لاش موڑے دے اتے تے ٹریا پھر دائے ہونے اس نو نہیں پتا زمین تے اجے اینے لوگ آباد نہیں اجے چند ایک لوگ آباد نے کری جاواں گا مفسرین نے لکھیا حضرت آدم بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے سی اے پھرانو موڑے تے چکی پھر دا میں کی کرا تے رویا جاندہ او دا خون گردہ پیا اے روئی جاندہ کی کریے اللہ دا قرآن کہندہ میرے ویر دا توجہ فرمانا فباس اللہ غرابا یباس فی الارض لیوریہو کیف یواری سوت اخی اللہ نے پھر دو کوے بھیجے دو کہاں بھیجے دو کوے آگے دوسرے کوے نے ایک کوے نو ماریا قال یا ویلتا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوت اخی غور کرو کبے نے کبے نو ماریا تے جدو کبا مر گیا انہیں آدھیا چنجا تے پنجیا دے نال زمین اندر قبر کھودی ٹویا کھڑیا تے کبے نو چنج نال چھک کے وچ کر کے اوپر مٹی کروائی اے ویندہ پیا سی قابیل آدھا سر پٹن لگ پیا فَأَصْبَغَ مِنَ النَّادِمِينَ اے میں کڈا
بے وقوف میں تے کبے تو بھی گیا گزریا وا انیا دے بھائی نو مار کے نو پتہ کہ دو بعد میں کی کرنا ہے میں مار تے بیٹھا پر میں نو پتہ نہیں کہ دو بعد میں کی کرنا ہے میں تے کبے تو بھی گندا نکلیا میں کبے تو بھی کمتر تے حقیر نکلیا کبے نو پتہ میں مار کے کی کرنا میں نو اینا بھی سر کوئی نہیں حقیقت اندر اللہ دسنا چاہتے ہیں جڑا حاسد بندہ ہے وہ جانورا حیوانات تو بھی بدتر ہے کڑدا رہنا سڑدا رہنا مردا رہنا یہ کوئی زندگی ہے یہ کوئی مومن بندے دی علامت ہے ہر ویلے اندر اگ بلی رہنی تیرے عمل بھی تباہ تیری بوٹھی بھی سوک کے چباڑی بن جائے گی انہوں اللہ عزت اور دے گا حاسد بندے دے چہرے تے رونق نہیں ہوں گی رب دے قرآن دا فیصلہ ہے لاکھ نمازاں پڑھے تہجداں پڑھے حجہ کرے عمرے کرے میرے بھائی اگر اے ہوشیاریاں چلاکیاں اگر ہوشیاریاں کرن نال گل بندی تے لومڑی سپری ڈنڈ لگ جاندی اج تک ہوندی انگور اج بھی کھٹے نہ ہوندے کوئی زندگی نہیں حاسد بندے فاصبح من النادمین دا منہ پٹن لگ پیا میں تے کدے تو بھی گیا گزریا انہوں پتہ میں کی کرنا میں نو پرا مار کے نہیں پتہ میں کرنا کی ان پر آنو دفن کر چھوڑے میرے پیغمبر دا فرمان امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلا قتل تے پہلا جرم زمین تے حسد دی وجہ تو ہویا ہے اللہ اللہ پہلا جرم حسد دی بنا تے ہویا ہے قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوندے رہیں گے بلا وجہ میرے آقا نے فرمایا او دا گناہ حضرت آدم دے بیٹے قابیل نو ملدا رہے گا کیونکہ سب تو پہلا حسد دی وجہ تو نہ حق قتل قابیل نے کیتا ہے وہ سزا لیندہ رہے گا قیامت تک جننے نہ حق قتل ہونگے کل دیکھ ویڈیو کلپ وہ عید والے دن کسی وٹ بننے تے کھلوتے وہ پیچھو کھڑے ایک بدبخت نے انہوں جوان و مدثر نو فیر لگایا زمینیں دے تنازعیں تے لڑائی اگر حسد ختم ہو جائے کچہریاں آج بھی ویلیاں ہو سکتیاں نے حسد ختم ہو جائے جیل آج بھی ویلیاں ہو سکتیاں نے حسد ختم ہو جائے پرے پچیتا آج بھی مک سکتیاں نے حسد ختم ہو جائے کراچ امن آج بھی آ سکتا ہے حسد ختم ہو جائے دکانداریاں چ برکت آج بھی آ سکتی ہے حسد ختم ہو جائے کاروبار چ رحمت آج بھی آ سکتی ہے حسد ختم ہو جائے اس کا میرا اللہ عطا فرما دے گا ایک بندے دکان کھولی دوجے نال ویلا جناب آدھی چودر چمکان آس دے انہوں ڈیڈ کرنا آس دے آدھی بھی ہٹی چکلی دروازہ کھول لے ایک محلے جو 10 کارنے دے 15 دکانہ نے کرے آنے دیاں میں ہے کہ نہیں بولو تو صحیح یہ کیوں یہ حسد ہے کھرے ہو کی لٹی جاندہ تو ہی لوٹ لے جڑے بندے جو حسد آگے ہو گیا ان سنو نبی پاک دی حدیث امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اصل جڑا حسد ہے نا اندے جو کچھ غلطیاں ساڑیاں بھی نے سنو کیوں میں حدیث پڑھی سلسلہ صحیحہ دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل حضرت علی پاک شیر خدا حضرت ابو حریرہ عبداللہ بن عباس حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ 4-5 صحابی راوی نے حدیث پاک دے بار بار حدیث نبی پاک تو روایت ہوئی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا استعینوا علی انجاہ الحواج حوائج بالکتمان اللہ دے نبی نے فرمایا فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ اللہ دے پیغمبر فرما دینے اگر تُسی کوئی چیز بھی لینی ہے انہوں خفیہ طریقے نہ لو اگر کوئی بھی چیز خریدنی ہے کاروبار کرنا ہے پہلے ڈھنڈورا نہ پٹو آج میں دکان کھولا لگیا پہلے ٹولکیا نہ پٹو آج میں کرولا گڈی گڈاون لگیا پہلے تماشے نہ لاؤ آج میں جناب کاروبار اوپن کرن لگیا میرے نبی نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان
نال آقا فرماندے نے جیڑا بھی عمل کرو رازداری نال کریا کرو. اگر کسی دی خدمت بھی کرنی ہے کسی ماڑے دے کم بھی آنا ہے رازداری نال کم آیا کرو. سونیا کیوں فرمایا فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ کیونکہ ہر خوشحال بندے تے حسد کیتا جاندا ہے ہر خوشحال چیز تے حسد کیتا جاندا ہے. ہر جناب چڑھ دے سورج نو جڑا میرے بھی لوکی تک دے نے کسے دی نظر چنگی ہے کسے دی نظر گندی ہے. میرے پیارے ویر گڈی تینو اللہ دے چھوڑیے تینو کی لوڑے کہ تو ٹک ٹوکا بنا دا پھرے تینو اللہ دکان دے چھوڑیے تینو کی لوڑے تو فوٹو چھکے لا دا پھرے تینو اللہ نے کوٹھی دے دیتی ہے تینو کی ضرورت ہے جناب فیس بک تے خبرہ چڑھا بندی. اللہ اللہ جدو ایمیں دیا حرکتہ مسلمان کر دینے آدھا اللہ نے جو نوازے ہے انہوں پبلک سٹی کر دے جاون گے. نبی پاک نے فرمایا پھر حسد ہوئے گا پھر نظرہ لگن گیا پھر تباہیاں مچن گیا. جدو تباہیاں مچن گیا چیز بھی کھس جائے گی بیماریاں ڈیرہ لا لین گیا پریشانیاں ڈیرہ لا لین گیا. لہذا جیڑا بھی اللہ جنو بھی نواز دے وے او دا کم میں کہ رازداری وچ ہو جائے. رب نوازے تے چودر وخان دی کئی بندیاں نو ویسے بیماری اللہ کوئی شے دے دیتی ایویں کھلوتے پھرن کے چوکا جو میں لے لی وہ جلے کو ٹائر پاڑ کے چلا جاندا پھر پتہ لگدا اے ساڈی غلطی. اور نبی پاک دی دوسری حدیث یہ حدیث تھوڑی سی کمزور ہے اس میں کلام ہے لیکن محدثین نے مانوی اعتبار سے اس کو ٹھیک کہا ہے. سنو امام کائنات جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ایاکم والحسد اے میرے امتیو حسد تو بچیا کرو حسد تو بچیا کرو کیوں فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. حسد نیکیاں ایویں کھا جاندا ہے جویں اگ سکیاں لکڑاں کھا جاندی ہے. اگے میرے پیغمبر نے ونڈ کر چھوڑیا فرماندے نے لا یجتمع فی جوف العبد لا یجتمع فی جوف العبد. آقا فرماندے نے ایک سینے دے اندر دو چیزیں اکٹھیاں کدے بھی نہیں ہو سکدیاں کدے بھی نہیں ہو سکدیاں بالکل نہیں ہو سکدیاں. آقا جی وہ کیڑیاں دو چیزاں فرمایا الایمان والحسد. جڑے سینے اندر ایمان ہوئے گا اوتے حسد نہیں ہوئے گا تے جتے حسد ہوئے گا بولو تے ایمان نہیں ہوئے. سونے صدقے جائیے تو اڑے تو نبی پاک نے وانڈی کر چھڑی حاسد بندے نو نبی پاک نے کہا ایمان علی کوئی اندھے چھ ایمان ہی کوئی یا ایمان رہے گا تو یا حسد رہے گا یہ حسد رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا. نبی سخت مخالفت ہے سخت دشمنی ہے. لہٰذا آدھے دلن واپس آت کریے اللہ نے جو کوئی دیتا ایندی تا کل چپس دی ریڑی سی تے آجے فارچونر تے چڑھے آئے اے میرے پیارے ویر دیتی انہوں گڈی رب نے تینوں ٹینشن کیوں بن گئی انہوں کرولا اللہ نے دیتی تیرا دماغ کیوں خراب ہے. حاسد صاحب میں نے ایک گل دا جواب دے انہوں ڈیل ٹسکلٹس رینج روور فارچونر رب دیتی ہے تینوں ٹینشن کیوں ہے تو کیوں شریکہ کٹنا ہے. عزتہ اللہ کریم دیندہ ہے مال اللہ دیندہ ہے کوٹھی انہوں اللہ کریم نے دیتی تے تینوں کا دا ساڑ پہ گیا ہے تینوں کا دا حسر پہ گیا ہے. عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر نہ ویکھی کم شریکہ دے وہ سکھ مل دیو نال نصیبہ دے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آگے ایک نبی پاک کی حدیث پر غور کرنا شاید کہ یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو توجہ میرے یار. نبی پاک نے فرمایا جڑا حسد ہے آپ نے فرمایا ہی الحالقہ ہی الحالقہ حسد اس طرح دا پتہ کنوں کہندے نے سون میرا توجہ کرو اس طرح پتہ کنوں کہندے نے سونے یا پتہ ہے اس طرح اوئے جڑا ہر شے منڈ دیندہ سر دی
بال اتار دیندے. نبی پاک نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، حسد او اس طرح نہیں، عام اس طرح والا نو سر تو بالکل ختم کر دیندہ، وال ایک نہیں رہن دیندہ، جویں اس طرح سر تے وال نہیں رہن دیندہ. میرے مدنی کریم نے فرمایا ولیکن تحلق الدین، جڑے بندے چ حسد آ جائے، حسد ایڈا ظالم اس طرح ہے کہ بندے وچ ایمان نہیں رہن دیندہ. کیونکہ آقا فرماندے نے اول ذنب عصی اللہ، زمین تے سب تو پہلا گناہ حسد سی. پہلا جرم زمین تے حسد ہوئے. موضوع تھوڑا جائے پڑتن آلہ کھرے دونوں چنگا لگ دا پہ کہ نہیں نا چنگا لگ رہا. تاں کوئی ستے پہنے کے ڈھٹے پہنے سو جاؤ، ایک گلہ کوئی بار سنے گا، پوری دنیا پہ پیغام جائے گا، کسی نے تو سمجھ آئے گی نا. توجہ میرے عربے ہون میں موضوع کے ایمیں ہی لے آنے نہیں انشاءاللہ. کوڑے نہیں مٹھے بھی بیان سن. توجہ میرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسد ہندہ آ رہے ہے. آؤ درہ جڑی میں تمہید اندر آیت پڑھئے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا جدو نبی نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، کملی والے نو نبوت ملی، اللہ نے سونے نو شانہ دیتیاں، تے جڑے مکے دے سردار سن اے ان جناب بہ گئے. اللہ نے انہاں دیاں کرتوتا قرآن پاک اندر واضح کیتیاں نے کہ کڈے گندے سی. فرمایا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين. اللہ کہندے نے اے بدبخت بہ کے کہندے پھینے کفار سردار مکہ کہندے نے اللہ نے انہوں ہی نبی بنانا سی جندے کول نہ پہ ہوئے، جندے سر سے نہ مائے، جندہ نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن. اللہ نے یہ دیتے قرآن نازل کرنا سی، معاذ اللہ انہوں ہی نبوت دینی سی، نہ اندہ کوئی رشتہ دار ہے. توجہ نل گل کر دے جانا اسی چاہیے دا یہ سی اللہ کوئی ساڑھے سردارہ وچوں نبی بنا دا، پر رب دیا ونڈا نے میرے ویر ایک کہندے پہنے جڑا کل مکے آلیا دیا بکریاں چران دا سی اج کائنات دا سردار بن گیا ہے. یہ ٹینشن ہے نانو جڑا کل پیسیاں تے لوکاں دیا بکریاں چران دا ہی تیاڑیاں کردہ سی. ایک کافر گلہ کر رہے ہیں اللہ رجل من القریتین بیٹھے نے جڑیاں ساڑھے کلو پیسے لے کے ساڑھیاں مزدوریاں کردہ انہوں ہی نبی اللہ بنانا سی. اللہ کہندے میری بانڈے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے. نہ کہنا سبحان اللہ یار. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہ اکبر. بابا فاروق صاحب ہون اٹھے اللہ. توجہ میرے حل کرو. کوئی گل کدھیں گیا اس میرا یار پیارے گل بڑی قیمتی ہے. ہن ویکھو حسد کی ہے. ابو دی گود چک ہویا، حاجی صاحب ابو دی گود چک ہویا تے سٹیا کتھے؟ بولو خوش ہے. اگو ہور حسد دیا گئے دو وڈی لب گئی، انہاں کڈ لیا، پھر آگے انہاں اس تو وڈا کم کیتا وے چھڑیا. اے بھی حسد. ہن وکن تو بعد ایدو وڈا حسد ہویا کہ منڈی ویچ بولی لگ گئی. یار میری گل سنو، پتر ہوئے میرا یا تیرا پتر ہے تو وہ وکنا ہور چیز ہے. ان جی بندہ کوئے آدھا پتر دینا 1 کروڑ روپیہ دا دودھ پیندہ دے دے ہوگے؟ وزیر اعظم کے میں تنو وزیر اعظم دی کرسی دینا آدھا پتر من دے چا دے دے ہوگے؟ پتر کوئی ہوئے دیما لئی تیار نہیں تھے. پھر اے او پتر ہے جدے حسن دیا تعریفہ میرے سونے مدنی نے کر چھوڑیاں نے. وک گیا منڈیاں دے اندر چند نالو سونا بچڑا وک گیا یعقوب پیغمبر دا. اے بھی حسد.
ادو وڈا کم ہویا اللہ نے مصر دے محلہ چ پہنچایا تے اگوں دی بیوی فریفتہ ہو گئی انہیں جناب ورغلایا تے یوسف کہہ رہے ہیں معاذ اللہ بچا میرے اللہ میں پھنس گیا کلا تے دشمنہ دا ٹلا انہیں چک کے جیلے سٹایا حسد کیونکہ میری منی نہیں میں حسد دی بنا تے زلیخا نے جیلے بند کروایا اللہ کہندے نے کر لو جڑا کچھ کرنا ہے مسلمانہ گود چو نکل کے کھو اندر کھو چو نکل کے مل لگیا ویکن تو بازار منڈی اندر گئے منڈی چو محلہ چ گئے محلہ چو جیلہ چ گئے تے جدو جیلہ چ گئے ان سارے دی توقع انہیں یوسف دی زندگی جیل اندر پوری ہو جائے گی اللہ کہندے نے اللہ ٹینشن نہ لو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب تسی جیل چ پا کے بھول گئے ہو ایک وقت آئے گا میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجدد حفظ اللہ وہ ترجمہ ہوئے کر دینے اگر پراوانو 17 سال دی عمر اندر خود اندر سٹن دا واللہ دائے میرے رب نو 80 سال کئی تخت بٹھا کے بادشاہیاں کروان دا بھی واللہ دائے ریس بلال کی اس سونے دی بولو ریس بلال کی اس سونے دی تے جو ربی بنیا ٹھنیا 12 پتر یعقوب نبی دے پر یوسف ایکوئی بنیا اے میرے رب دی شان ہے توجہ نال گل سن دے آنا کفار مکہ کہہ رہے ہیں اے یہ نبی سی اللہ نے اے یتیم نوی نبی بنانا جڑیاں ساڑیاں بکریاں چراندہ سی مسلمان اللہ دے پیغمبر جا رہے ہیں نبی پاک جا رہے ہیں اگو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے کلمہ پڑھن دی وجہ ابو جال بنے ہیں کون بنے ہیں میرے کلمہ پڑھن دی وجہ کون بنے ہیں ابو جال فجر دا ٹائم ہے فجر تو بعد صبح دا ٹائم ہے میں مکے جدو بھی آندہ سی میں قیام ابو جال کوری کردہ سی میری یاری بڑی پکی سی دے نال کہندے نے میں چل دا پھرنا صبح ٹائم اسی ٹور پھر رہے تھے اگو نبی پاک آ گئے ہن ابو جال کلو مغیرہ بن شعبہ پوچھ دینے یار جڑا ٹرے آندہ ہے کیڑا اگو کہندے نے میں نو نا تا نہیں سی آندہ میں کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن میں اگو کیوں کہندہ کون میں کیا جڑا سونے مکھڑے والا اے کون ہے اگو کہندہ چھڑے کون ہے چھڑ دے حسد دیا گندر بل دی پئی سی وہ کہنے لگا یار دا سچیرہ کیڑا سونا مغیرہ بن شعبہ کہنے نے میں نو قسم ہے میں سونے دا مکھڑائی تک دا رہ گیا قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزق بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دے نہ کم دے نہ کار دے ایویں ٹکرا مار دے آجا نبی دے والتو من لے میری اے گلتو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے حقیقت تے سچ صدا بولے آئے زبان نبی چو خدا بولے آئے بلال و لفظ سارے قرآن بن گئے جدو بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اسی میں گلہ کردہ ہی پیا تھے نبی پاک ڈریکٹ ہی ساڑھے کولا پہ رک گئے اللہ دے پیغمبر کہنے رہے ابو جال میں تینو کلمے دی دعوت دینا کلمہ پڑھ اگو پتہ کی کہندہ ہے کہندہ واللہ انی لعالم انما یقول به حقا میں تینو واللہ لو عالم انما تقول به حقا مینو یقین ہے کہ تو نبی بن گیا میں تینو نبی ماندہ ہی نہیں اگر مینو یقین ہو جائے لتباتو کا پھر میں تیری اتباع کر لواں گا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے مینو یقین ہی نہیں میں تینو نبی ماندہ ہی نہیں جے مینو یقین ہو جائے نا کہ تو نبی ہے میں پھر بھی نہیں تیری مننی جا چلا استغفر اللہ نبی پاک نے کوئی گل نہ کی تھی سونا نبی ٹر پہ حسد دا مریا سی اندر سڑیا اللہ دے پیغمبر اگر ٹر گئے پیارے آتے ہویا کی مغیرہ بن شعبہ کہندے نے یار کون سی اگو کہندہ ہے یار میں تینو دسنا انہوں نے نبوت مل گئی
اگر ہن اندی کلمہ میں پڑھ لیا نا، اندہ کلمہ میں پڑھ لیا تے جڑیاں پچائیتا میرے ڈیرے تے لگ دیاں نے، مینوں مڑ آدھے فیصلے بھی یہ دیکھ تو کروانے پینے جیڑیاں پرے پچھتا میرے کو لگ دیا نے، پھر میں نو آدھے فیصلے بھی اے دے بوئے تیلہ جانے پہنے نے۔ مغیرہ بن شعبہ کہندے نے میں نو گل سمجھ آگئی تو حسد ہے، میں کیا ابو جالا تیرا راہ او میرا راہ، میں سونے دے مگر میں آکے قدمہ تے ہاتھ رکھے، میں کہہ رہا سونیا محبوبہ بس کرو دل انہیں کیتی ہے معافی میں مندنا وہاں تو کون ہے؟ آقا علیہ السلام بول دے تو کون ہے؟ فرمایا ایک اللہ بات اندر کرانگے کلمہ پڑھا لے یار بنا لے۔ حسد ختم کرو اپنے وچوں، حسد نو مٹاؤ۔ ایک روایت میں یاد آگئی، حضرت عمر بن خطاب دے دور اندر نا، حضرت عمر بن خطاب دے دور کوفے دے امام بنا کے بھیجیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کوفے دے امام حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، جا کے نمازاں پڑھائیاں، ایک بندہ بھی اٹھیا، ایک بندہ اٹھیا، انہیں حضرت سعد عمر بن خطاب نو آکے کہندہ جڑا تسی سانو امام دیتا ہے وہ نمایاں نہیں پڑھاندہ۔ تین گلہ انہیں شکایتہ لائیاں۔ پہلے نمبر تے میدان جنگ چ جاندہ ہی نہیں، حالانکہ کوئی ایسا غزوہ ہی نہیں جن وچ سعد بن ابی وقاص نے شرکت نہیں کی تھی، اے جی جنگ چ نہیں جاندہ۔ دوجے نمبر تے مال نہیں صحیح بانڈدا، تیجے نمبر تے نمائیاں بڑیاں لمیاں پڑھا رہا ہے۔ حضرت عمر نو بڑا اس گل دا دکھ لگیا۔ عمر بن خطاب نے ابو اسحاق نے بلایا ادھر آپ پتہ کر جاؤ، ادھر پتہ کر کے کی مسئلہ ہے۔ وہ گئے، انہاں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی بندہ ہے او دا نا ہے اسامہ تے او ویسے ہی وٹ رکھ دا سعد نال تے ان دی عادت ہے کیڑے کڈنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جدو آکے گل کی تھی نا جو انہیں جھوٹ بولے، تین جھوٹ بولے نے تو انہوں، حالانکہ بالکل باتاں ٹھیک نے، وہ جنگ چ بھی جاندے نے، مال بھی صحیح بانڈ دے نے، نمازاں بھی صحیح پڑھا دے نے۔ سعد بن ابی وقاص کو دکھ لگیا، رات دیا طریقیاں چ ہاتھ چکے کہن لگے اللہ امام گلے نہیں پہ سکتا، اللہ دی قسم ہے میری گل یاد رکھنا، خطیب گلے نہیں پہ سکتا، امام بکھی نہیں پہ سکتا، لیکن پچھلی رات اٹھ کے یہ تو کہہ سکتا ہے میری گل سمجھ تو نہیں آنی ہے جتا گلے نہیں پہ سکتا، گلہ نہیں کر سکتا، بکھی نہیں پہ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جدو سارے گھران چھ ستے ہونگے مسیت دیاں چابیاں تو او دے کولی نے بوہ کھول کے بلب بند کر کے اکلا اللہ نو یہ تک کہہ سکتا اللہ فلانا ہی فلانا ہی فلانا ہی نہ ویخے پلی داڑیاں یہ اندر نہیں صفا کہیں دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے تے رب نہ ملیا کی لینا چلیا وڑ کے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی کی لینا ٹوپی سر تر کے جاگ بنا دودھ جم دے نائی پامے لال ہوون کڑ کڑ کے میرے ویر سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ انہیں تین کیتیاں نے میں بد دعا دے رہا، پہلی بد دعا اللہ اے دی عمر لمبی کر، جتنی لمبی اے دی عمر کرے گا انہوں نہیں ذلیل کر دے۔ دوجی بد دعا اللہ ایک عمر لمبی، دوجے نمبر تے ذلیل کری، تیجے نمبر تے دیتے فقیری نازل کر، غربت نازل کر دے۔ کوفے دیاں بزاراں دے اندر رلیا پھرے، مردہ پھرے، ٹکرا ماردہ پھرے، کھجل ہندہ پھرے، لوگ کہندے نے اللہ مورخین کہندے نے اے بندہ اتنا ذلیل ہو کے مریا کوئی ایسا دن نہیں جن دے اندر لوگاں تو لانتا نہیں سی لینا۔ بس یہی بات ہے میرے عزیز بھائی، ورنہ زیادتی ظلم کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ ابو جہل کی تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ وآخر دعوانا